ایک دوسرے نے اپنی تلوار کو رکھ دیا، کبڈی شروع ہو گئی، کبڈی میں لگ گئے، وہ اس کو پروار کرنے لگا، اس پروار کرنے لگا۔ ابو لہب بولا تمہیں معلوم بھی ہے جانے والا چلا گیا، اپنا کام کر گیا، تم کو لڑنے میں لگا گیا۔ ہائے ہائے، میرے محبوب نکل گئے، یہ کفار آپس میں ہی جھگڑتے رہے۔ یہ کفار آج تک آنکھیں مل رہے ہیں، مگر نبی صدیق کو ساتھ لے کر دوسری منزل طے کرتے ہوئے مدینہ پہنچ گئے۔ یہ پورا ہجرت کا معاملہ کیا ہوا انشاءاللہ آپ میرے ہجرت والے بیان میں سنیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پورا خلاصہ وہاں مل جائے گا۔ دراصل آج میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارک بیان کرنا جو میں نے اپنا ارادہ کیا، تو اسی کے تحت میں آپ کو تھوڑا اشارہ کرتا چلا کہ آج ہجرت والی رات کا یہ شرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل، نبوت کا بستر، جنت کا راحت کا دار، اس میں علی سو رہے ہیں۔ علی کیا کر رہے ہیں؟ سو رہے ہیں۔ مشرکین علی کو نبی سمجھ کر پوری رات نبی کے نکلنے کا انتظار کرتے رہے، آنکھوں کی مٹی جڑاتے رہے۔ اب صبح معلوم ہوا نبی تو چلے گئے، علی موجود ہیں۔ علی کہاں تھے؟ علی کہاں تھے؟ نبوت کے بستر پر۔ نبی کہاں تھے؟ میرے محبوب کے گھر میں۔ ہائے ہائے، علی بے فکر سو رہے ہیں۔ رات بھر دشمن قتل کا منصوبہ بناتے رہے، علی شہادت کے مزے لوٹنے کے لیے تیار ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو علی تنہا سو مشرکین کا مقابلہ کرتے، مدعی لاکھ پر بھاری ہوتا، گواہی تیری بہادری کی تاریخ بن گئی۔ یہ ہمت و استقلال کا پہاڑ ہے، ایک نیا اپنی ایک نئی شان پیدا کرنے کے لیے ان دشمنوں کے سامنے۔ علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنے تنا پوری رات دشمنوں کا انتظار کرتے رہے، کسی کو جرأت نہ ہوئی دیواریں پھاڑ کر اندر جائے، کسی کو ہمت نہ ہوئی اندر جانے کی۔ اس طرح علی مرتضی رضی اللہ عنہ سے ہجرت کی رات اللہ تعالیٰ نے وہ کام لیا جو عشق اور مستی کی دنیا میں قیامت تک کے لیے زندہ اور جاوید ہو گیا۔ ہجرت کی رات کا ذرا منظر تو آپ دیکھیں، ایک ذرہ آیت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں یہ پکارے گا، بتاؤ میرے محبوب کے بستر پر لیٹنے والا کون تھا؟ میرے محبوب کے بستر سے خوشی حاصل کرنے والا کون تھا؟ مزے لوٹنے والا کون تھا؟ انعام لینے والا کون تھا؟ چاروں طرف سے آپ کو یہی آوازیں سنائی دیں گی، ہجرت والی رات میرے محبوب کے بستر پر علی نے جو خوشی اور مستی کے ساتھ میں رات گزاری۔ ہائے ہائے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خدا کی نصرت اور فضل سے صاف بچ کر نکل گئے۔ دروازے پر کھڑے ہوئے خون کے پیاسے ہیں دشمن سر پر جب خاک دیکھ رہے ہیں، آنکھوں میں خاک دیکھ رہے ہیں، مٹی دیکھ رہے ہیں، وہ آپس میں لڑتے رہ گئے۔ اور میرے محبوب کے بستر پر بے خوف بے خطر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے۔ مسلمانوں، آج حضرت علی نے حق ادا کر دیا۔ اس خوفناک رات میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا، صداقت کا، عنایت کا، نبوت کا حق ادا کیا۔ میں کیوں نہ کہوں میرے علی شیر خدا تھے۔ مسلمانوں، تم علی کا نعرہ لگا کر اپنے آپ کو مسلمان بناتے ہو۔ علی تو وہ ہیں میرے نبی کے بستر پر لیٹ کر دکھا دیا کہ جب دوست کے لیے قربانی دی جاتی ہے، دشمنوں کے بیچ میں لیٹ کر بھی دکھانا پڑتا ہے۔
تلواروں کے بیچ میں رہ کر بھی دکھانا ہوتا ہے۔ شیر خدا علی، اسد اللہ الغالب، سینوں کا پیر علی، مصطفیٰ کا بھائی نبی۔ ہجرت کی رات کا ذکر ہوگا، صدیق و علی کی عظمتوں کو سلام کرنا ہی پڑے گا۔ اسی کے سوا کوئی چارہ نہیں، کیونکہ صدیق و نبی اور علی یہ تینوں کے تینوں اس رات میں اپنی دوستی نبھا رہے ہیں۔ صدیق نے نبی کا ساتھ دیا سفر میں، علی نے میرے محبوب کا ساتھ دیا بستر پر، علی نے میرے محبوب کا ساتھ دیا میرے محبوب کے گھر پر، علی نے میرے محبوب کے بستر پر لیٹ کر یہ دکھا دیا کہ صدیق نے سفر پر میرے نبی کو تنہا نہیں چھوڑا، علی نے میرے نبی کے بستر کو تنہا نہیں چھوڑا۔ علی مرتضیٰ نے نبی اور صدیق پر اعتماد کیا، ایک نے شہر کے دشمنوں کی طبیعت صاف کی اور ایک نے راستے کے دشمنوں کی طبیعت صاف کی۔ نبی بیت حکمہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے۔ میرے پیارے دوست اور بزرگوں، میں نے شروع میں پڑھا تھا خطبہ کے اندر، انا دار الحکمت وعلی بابوہا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے۔ ذرا سوچیں، میں اس حدیث سے ایک نکتہ کے طور پر ایک موتی نکال کر آپ کے داون میں ڈالتا ہوں، آپ ذرا غور فرمائیں تو عرض کرتا چلوں، توجہ ہے تو سماعت فرمائیں، سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کا گھر ہیں۔ حکمت کیا ہے؟ قرآن نے حکمت کی تفسیر بتائی، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت دے دی گئی اسے خیر کثیر عطا کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ اس کے کئی معنی مفسرین حضرات نے بیان کیے۔ کوثر کا ایک معنی ان متعدد میں خیر کی کثرت بھی بیان کی گئی۔ ذرا سوچیں، معلوم ہوا جہاں کثرت سے خیر ہی خیر ہوگی، کروڑوں اربوں خربوں کا مال ہوگا، وہاں دروازہ بھی بہت مضبوط ہوگا، کوئی چور اپنی چوری کے لیے ہاتھ نہ بڑھا سکے، سینہ زوری نہ کر سکے، اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدد لے کر اس گھر کو لوٹ نہ لے، اس کا دروازہ نہایت مضبوط ہونا چاہیے۔ اس لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت کے گھر کا دروازہ حضرت علی کو قرار دیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہے کسی کو جرأت جو اس مضبوط دروازہ کو توڑ سکے اور دھکے سے کھول سکے، ساتھیوں کی مدد سے اس دروازہ کو اکھاڑ سکے؟ پوری توانائی خرچ کر دی جائے، صرف کر دی جائے، لگا دی جائے، ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا جائے، مگر یہ دروازہ نہیں ٹوٹ سکتا ہے اور نہ یہ دروازہ کھل سکتا ہے۔ ایسی زور زبردستی سے یہ دروازہ کھلنے والا نہیں۔ کیا شان ہے علی کی کہ وہ بیت نبوت کا مضبوط حصار بن گئے، ناقابل تسخیر دروازہ بن گئے، نہ ٹوٹنے والے رفیق بن گئے۔ ان میں قوت حیدری نے شوکت اور دبدبہ پیدا کر، اس لیے میرے محبوب نے حضرت علی کی رفاقت کو بیت نبوت کا دروازہ قرار دیا۔ اگر کوئی ناراض نہ ہونے پائے تو میں دروازے سے ایک دو سوال کر لوں تاکہ کئی مسائل حل ہو جائیں۔ توجہ ہے؟ ہاں، سبحان اللہ کہیں، اللہ کی پاکی بیان کریں۔ لوگوں، قیامت تو آ سکتی ہے، ہم حضرت علی کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ پوری زندگی کا تو کیا، اس ہجرت والی رات کا احسان نہیں چکا سکتے۔ ہم صرف سمجھتے ہیں کہ علی کے نعرہ لگانے سے کام چل جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی کے حکمت بھرے گھر میں دروازے کے بغیر اگر کوئی داخل نہیں ہو سکتا تو یہ صدیق اور عمر اندر کس طرح چلے گئے؟ ذرا سوچو، اگر آپ کہیں کوئی اور راستہ پیدا کیا تو یہ دروازے کی توہین ہو جائے گی۔
دروازہ تو ایک ہی ہوتا ہے، اگر دروازے سے جایا جائے گا دروازے پر علی ملیں گے، اور دروازے سے الگ سے جایا جائے گا یہ دروازے کی توہین ہوگی، یہ پہرے دار کی توہین۔ ذرا سوچیں، اگر دروازے سے گزرے ہیں تو دروازہ ہی بتائے کہ تیری رضا سے گزرے ہیں یا سینہ زوری سے گزرے۔ جب چور چوری کرنے آتا ہے دروازہ فلانگ کر جاتا ہے تو بھی چور ہے، دروازہ توڑ کر جاتا ہے تو بھی چور ہے، اور دروازے والے سے زبردستی کر جاتا ہے، سینہ زوری کر جاتا ہے تو بھی چور۔ تو میرے نبی کے روضہ پر، میرے نبی کی نبوت پر علی کا پہرا ہے۔ آواز آتی ہے میں علی ہوں، میں بیت نبی کا دروازہ ہوں، مجھ سے گزرے بغیر، مجھ سے پوچھے بغیر اندر کوئی نہیں جا سکتا، مجھ پر کسی کا زور نہیں چل سکتا۔ تو اے باب نبوت، یہ صدیق و عمر کس طرح اندر چلے گئے؟ دروازہ کہتا ہے میری کنجی ان کے پاس ہے۔ عشق رسالت، باب رسالت کی کنجی صدیق و عمر، ہائے ہائے عشق رسالت کے سمندر کے سناور ہیں، وہ میرے، میں ان کا، نبی ہم سب کے، اس لیے بیت نبوت کا جو خیر کا مرکز ہے وہ صدیق و عمر کا مرکز ہے۔ جو جلتا ہے جلے، جو مرتا ہے مرے، لیکن صدیق اکبر، فاروق اعظم، علی مرتضی رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، برکات نبوت، انوار نبوت قیامت تک انہی کو ملتے رہیں گے، انہی کو حاصل ہوتے رہیں گے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے حق ادا کر دیا اپنی محبت کا۔ قیامت آ سکتی ہے، کوئی ان کا بال باقا نہیں کر سکتا، ان کا بال نہیں اکھاڑ سکتا۔ حضرات گرامی، علی مرتضی رضی اللہ عنہ کو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت نبوت کا دروازہ قرار دیا۔ یہ حضرات غور کریں، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس طرح کی گستاخیاں کرتے ہیں، ان کو مسلمان کہلانے کا حق نہیں ہے، وہ علی کے نہیں جو میرے نبی کے نہیں۔ ذرا سوچیں، میرے نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حق دیا، جس نے میرے علی کا وہ حق نہیں سمجھا وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں، وہ اہل سنت والجماعت کا ساتھی نہیں، وہ ایمان والوں کا ساتھی نہیں، وہ دین والوں کا ساتھی نہیں، وہ میرے نبی کا نہیں، وہ علی کا بھی نہیں۔ دنیا والوں خیال کرو، بیت نبوت میں داخل ہوتے وقت شناخت علی سے کرانی ہوگی، جامع کوثر لینے کے لیے شناخت صدیق اکبر سے کرانی ہوگی، پہچان کرانی ہوگی، یہ شناختی کارڈ دینا ہوگا۔ صدیق نے پوچھا بتاؤ تم میرے بارے میں کیا خیال کرتے تھے؟ صدیق نے پوچھا کہ تم علی کے بارے میں کیا خیال کرتے تھے؟ تم نے سمجھا صدیق میرے محبوب کے گھر میں زبردستی چلا گیا، میرے محبوب کا دروازہ پر میرے محبوب کے پہرے دار کون ہیں؟ حضرت علی ہیں۔ میرے محبوب کے گھر کا دروازہ کسے قرار دیا؟ حضرت علی کو قرار دیا۔ ظالم کہتے ہوئے شرم نہ آئی؟ ذرا سوچیں، صدیق اکبر کی بیٹی نبی کے گھر میں، نبی کی بیٹی علی کے گھر میں، کتنا بڑا اعزاز ہے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ علی مرتضی رضی اللہ عنہ کا یہ بہت بڑا اعزاز ہے، سسر مصطفیٰ ہے، بیوی زہرہ ہے، ایک طرف نسبت نبوت ہے، دوسری طرف نسبت طہارت ہے۔ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَمَرَنِي أَنْ أَزَوِّجْهُ فِي الْأَرْضِ أَشْهَدُكُمْ أَوْ أَشْهَدَكُمْ عَلَى ذَلِكَ۔ فرمایا یعنی مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے کہ فاطمہ کا نکاح علی سے کر دوں، اور آپ تمام کو یعنی صحابہ کرام کو اس کا گواہ بنا دوں۔ داماد رسول کا شرف وہ تاریخی اعزاز ہے جو کسی خوش قسمت کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس اعزاز کی وجہ سے ایک منفرد اور مثالی مقام رکھتے ہیں جو آپ کے فضائل کے باب میں روشنی کا عظیم مینارہ ہے۔ حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضی اس اعتبار سے نہایت ہی ممتاز اور منفرد مقام رکھتے ہیں کہ انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہونے کا شرف حاصل ہے۔
اس لیے ایک مقام پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا تھا، اللہ کا آپ پر احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضور کا داماد بنا دیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، وقت کی قلت ہے، دعا کریں انشاءاللہ اگلے بیان میں پورا خلاصہ کرتا چلوں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارک کا حق تو ادا نہیں ہو سکتا، مگر جتنا ہوگا کوشش کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بارے میں آج ہم خیانت کرتے ہیں، آپ کے حق کے بارے میں چوری کرتے ہیں، دعا کریں اللہ پاک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق ادا کرنے والوں میں ہمیں شامل فرما لے، ایسی جماعت میں اللہ ہمیں شامل فرما لے جس جماعت سے اللہ نے اپنی رضا کا فیصلہ کیا، اور جس جماعت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق کو ادا کرنے میں اپنا پورا حق ادا کرنے میں پورا کا پورا مقام اپنا منفرد یہ دکھا دیا، یہ حضرت علی کے ماننے والے ہیں، یہ حضرت علی پر جان نچھاور کرنے والے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی محبت اور اپنے تمام کے تمام جان نثار دین کے فداکاروں پر اللہ تعالیٰ ان کی محبت بھی ہمیں نصیب فرمائے۔